السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں اللہ سر؟ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر. بہت اچھا لگا پھر سے میں یہ ضرور کہوں گا سر، آپ سب کے لیے مثال ہے، اسی وجہ سے اچھا میرا رک گیا. میں آپ کا خادم ہوں میرے بھائی. میری اللہ آواز آپ کو رک گئی عزت. شاید. آواز آ رہی ہے، بسم اللہ کر. سب آپ سے جلتے ہیں، سب آپ سے جلتے ہیں، بہت سے لوگ جلتے ہیں. اور دوسری جی بات یہ ہے، الزام لگانے کے پیچھے نہیں ہٹتے. جس طریقے سے جی ابھی ایک شخص نے ہم، الزام لگایا تھا. جی خیر یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. صحیح. بدر بھائی آواز رک گئی آپ کی. چلے آپ کو واپس لے کے آتے ہیں. میں السلام علیکم بدر بھائی، حکم کریں. بدر بھائی ان کا آڈیو کھول دیں بھائی، بدر صاحب کا آواز نہیں آ رہی ان کی. جی ہاں آ وعلیکم گئی. السلام. جی 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 علیکم کھول دیا. السلام. علیکم السلام. جی جی سر. جو میں کہنا چاہ رہا تھا یہ کہ بہت سے لوگ آپ سے جلتے ہیں جی سر. اور اس لیے الزام بھی لگاتے ہیں. جی ایک گزارش تھی سر جی کہ سر. میں نے سنا ہے جی تحقیق کرنے والوں سے جو آیت غار ہے اس کے اندر آپ نے تو تمام کا تمام کھول کے رکھ دیا ہے. جی علامہ خلیل بالکل. جی احمد صاحب کے ساتھ جو تھا، جی سر. مگر پھر بھی میں نے سنا ہے سر کہ وہاں پر غار میں ابو بکر تھے ہی نہیں. تو یہ ایک نظریہ ہے. بعض شیعہ علماء، موجودہ شیعہ علماء اس مسئلے کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے. تو میں ان کے ادلہ کو تمام نہیں مانتا، ان کے استدلال ضعیف ہے، کیونکہ شیعہ حدیث میں موجود ہے کہ ابو بکر غار میں تھے. تو یہ بھائی وہ اس طرح سے وہ جماعت مخالفین کا اس طرح جواب دینا چاہتے ہیں کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے. تو بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر غار میں تھے. جی سر. یہ بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے سر. وہاں سے تحقیق کرنے والوں نے وہاں سے نکالا ہے. وہ میں کھینچ وہ کھینچ آپ کے کے لیے نکالتے ہیں لایا نا، ہوں. کھینچ کے. بہرحال میں ان کے اس بات بخاری کو نہیں مانتا. کتاب جی سر. الاذان جلد اول ہے، باب 54 ہے. جی حدیث ہے 692. جی دوسری حدیث ہے اسی کتاب الاحکام میں ہے، جلد 8 ہے، چیپٹر 25 ہے. حدیث 7175 ہے. نہیں نہیں ہجرت یہ سے وہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی ان میں ابو بکر بھی موجود تھے جو قبا کے مقام تک پہنچ گئے تھے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو غار میں جو شخص ساتھ تھے وہ راستہ بتانے والے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ جو آپ نے 692 کا حکم دیا ہے وہ قوام ہے. حذیفہ جو ان کو نماز پڑھا رہا تھا، سالم جی مولا جی جی حذیفہ ان کو جی نماز جی پڑھاتا تھا. تو جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے. ہو سکتا ہے ابو بکر راستے میں بچڑ گئے ہوں، ابو بکر آگے جلدی گیا ہو، ٹھیک ہے نا، ابو بکر جلدی پہنچ گیا ہو، یہ ہو جی سکتا ہے. بہرحال جب یہ استدلال اتنی قوی نہیں ہے کہ ابو بکر غار میں نہیں تھے. حقیقت یہ ہے کہ غار چلو میں جو بھی شخص غار میں تھا، قرآن مجید میں اس کی مذمت ہے، اس کی تعریف نہیں ہے. جی بالکل. اور وہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئے غار نازل ہوئی ہے یہ مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ کب نازل ہوئی؟ غزوہ تبوک کے وقت، جب صحابہ رسول بالکل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی کر رہے تھے. تو یہ آئے غار اس لیے نازل ہوئی ہے کہ صحابہ کو بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی مدد نہیں کیا تھا غار کے وقت، ہجرت کے وقت. اس وقت ایک ساتھ آدمی تھا جو مخلص نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم صحبت کہا گیا، یعنی ساتھ والا آدمی جو تھا وہ مخلص نہیں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کرنے والا آدمی تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اور ملائکہ نے مدد کی، وہ مددگار نہیں تھا پیغمبر کا، اور اس پہ سکینہ بھی نازل نہیں ہوا. تو یہ مذمت کے آیات ہیں، یہ تعریف کے آیات نہیں ہیں. اگر یہ ابو بکر کی تعریف کے آیت ہوتی تو وہی اسی وقت ہجرت کے وقت نازل ہوتی، اور اس میں بالکل. تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے خلیل احمد صاحب کے ساتھ دیکھا نا میری گفتگو. جی جی دیکھا. ہاں تمام آپ نے کھول کر رکھ دیا، تمام جی سر. چیزیں جی سامنے سر. آ گئی. اور بہت کمال کا تھا وہ جو کچھ اللہ بھی آپ کو تھا عزت آپ دے. کا. جی خلیل سر. احمد صاحب بھی جو ہے تو بڑے ہی جی سر اچھے لائق انداز آدمی میں ہے. آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. جی 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 سر بہت بہت لائق لائق آدمی ہے، انسان. لائق آدمی ہے. جی ہاں سر. جی بہت اچھا لگا سر. بس یہی تھینک یو مجھے سر. اللہ آپ کو بات کرنی عزت دے، تھی. اللہ آپ کو سلامتی میں دے. تھینک یو میرے بھائی. آپ کی حفاظت کریں. آپ سے تھینک یو میرے بھائی. بہت سے لوگ بغض رکھتے ہیں. آپ کی اللہ آپ کو حفاظت عزت ہو. دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی.
اور آپ جیسے ہمارے مخلص بھائی ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور آپ کو سلامتی دے اور آپ کو طول عمر دے.